السلام علیکم ناظرین۔ آج کی کہانی ایک ریڈر کی فرمائش پر لکھی گئی ہے، اور اگر آپ بھی کسی سوشل ایشو یا پھر کسی اچھے ٹاپک پر کہانی لکھوانا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن نام فرضی ہوں گے۔ یہ لڑکی میرے نکاح میں ہے اور میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کمرہ عدالت میں سامنے کٹہرے میں کھڑے ہوئے بڑے آرام سے اس نے کہہ دیا تھا۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا مرد کے لیے یہ لفظ کہنا۔ میں اپنی آنکھیں جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وکیل کرواتی، اسی لیے ایک سرکاری وکیل میری طرف سے میرا کیس لڑ رہا تھا۔ میں طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ سرکاری وکیل فیضان سے پوچھنے لگا کہ مسٹر فیضان، آپ اپنی بیوی کو طلاق کیوں دینا چاہتے ہیں، جبکہ ابھی تک آپ کی اور اس کی رخصتی تک نہیں ہوئی؟ اگر شادی ہوتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ آپس میں بنی نہیں یا لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، مار پیٹ گالی گلوچ ہوتی تھی، لیکن آپ دونوں کے بیچ تو ایسا کوئی سلسلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں؟ ایسا بھی کیا کہتی ہے یہ آپ کو؟ اس نے ایسا بھی کیا کیا ہے؟ تو فیضان کہنے لگا کیونکہ یہ سبز قدم ہے۔ یہ سن کر جج نے اپنا چشمہ ناک سے اوپر کیا۔ وہاں موجود کمرہ عدالت میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ سرکاری وکیل کچھ ثانیے تک تو فیضان کی شکل دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا مسٹر فیضان، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے BBA کیا ہے اور میں ایک بینک کی جاب کر رہا ہوں۔ وکیل تھوڑا سا مسکرایا، پھر کہنے لگا میں حیران ہوں آپ کی بات سن کر۔ آپ تعلیم یافتہ ہیں، بینک میں جاب کرتے ہیں، اور ایسی دقیانوسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، مطلب کچھ بھی۔ شاید وکیل صاحب کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ فیضان کہنے لگا یہ دقیانوسی باتیں نہیں ہیں، یہ لڑکی میری کزن لگتی ہے اور میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ یہ سبز قدم ہے، اور اگر میں نے اس کے ساتھ رخصتی کر لی تو میں مر جاؤں گا، کیونکہ پامسٹ نے بھی یہی کہا ہے۔ وہ وکیل بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی ایسی نوعیت کا کوئی کیس نہیں دیکھا جہاں ایک لڑکی کو بس اس لیے طلاق دے دی جائے کیونکہ وہ سبز قدم ہے۔ فیضان کہنے لگا آپ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں، اور گواہی کے طور پر میرے پاس بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک جہاں یہ گئی ہے وہاں وہاں کیا کیا نقصان ہوئے ہیں۔ وکیل کہنے لگا کہ مجھے تو آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عجیب سی لاجک ہے فیضان صاحب، میں نے آج تک کبھی اس بات کو بنیاد رکھ کر کسی بھی مرد کو عورت کو طلاق دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو فیضان کہنے لگا لیکن میں دینا چاہتا ہوں، میں تو اسے یوں بھی طلاق دے دیتا اگر یہ مجھ پہ کیس نہ کرتی، لیکن اس نے کیس کر دیا ہے کہ اسے طلاق کی وجہ جاننی ہے تو میں نے وجہ بتا دی ہے۔ وکیل کہنے لگا کہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہو کر اس طرح کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، حیرت ہے فیضان صاحب۔ وہ کہنے لگا ایسا کریں وکیل صاحب، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسی ہے۔ میں تو یہ رسک نہیں لے سکتا، خاص طور پہ اس وقت جب میرا پامسٹ مجھے یہ بتا چکا ہے کہ جیسی ہی میری اس لڑکی سے شادی ہوگی تو اس کی نحوست اور سبز قدم جیسے ہی میری زندگی میں آئیں گے تو میں 1 سال کے بعد ہی مر جاؤں گا۔ وہ وکیل کہنے لگا کہ آپ ایک پامسٹ کی جھوٹی بات سن کر اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں۔ ارے پہلے قصور تو بتائیں، اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ کبھی کچھ نہیں کہا اس نے آپ سے بدتمیزی کی ہے، کبھی زبان درازی کی ہے، یا کردار کی اچھی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس کے کردار پہ کوئی شک نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں یہ بد کردار نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے ایسی کوئی بات کی ہے۔ جج کہنے لگا کہ جب آپ کی بیوی بد کردار نہیں ہے، آپ سے کچھ کہتی نہیں ہے، اور ابھی تک وہ آپ کی زوجیت میں بھی نہیں آئی، تو طلاق کیوں دے رہے ہیں، وہ بھی ایک من گھڑت بات سن کے؟ وہ کہنے لگا دیکھیں میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کیونکہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ وکیل صاحب کہنے لگے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ نے اس پامسٹ کو نعوذ باللہ خدا سمجھ لیا۔ وکیل صاحب کی بات سن کر فیضان کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا باتیں بنانا بہت آسان ہے وکیل صاحب،
پھر فیضان نے جج کے سامنے کہا، اگر وکیل صاحب کو یا کسی بھی مرد کو میری بات سے اختلاف ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے تو میں کھلے عام سب کو چیلنج کرتا ہوں، وہ اس لڑکی سے نکاح کریں اور پھر 1 سال بعد میرے سامنے آئے۔ اگر وہ زندہ ہوا تو وہ جو کہے گا میں اس کو دینے کو تیار ہوں، وہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ بڑے دعوے سے فیضان نے یہ بات کہی تھی، اور کہہ سکتا تھا کیونکہ شاید میں واقعی سبز قدم تھی۔ فیضان کے کھلے عام یوں چیلنج کرنے پر سبھی یوں خاموش ہوئے جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس بار تو سرکاری وکیل بھی چپ تھے۔ فیضان کہنے لگا، بیرسٹر ہمدانی صاحب آپ کیوں چپ ہو گئے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے تو میں طلاق دے دیتا ہوں، رخصتی اس کی ویسے بھی نہیں ہوئی کہ عدت کا کوئی مسئلہ اٹھے، آپ اس سے نکاح کر لیں، پھر 1 سال بعد اگر آپ زندہ بچ گئے تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے وعدے کے مطابق میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ فیضان بڑے یقین سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ سرکاری وکیل بڑے غور سے کبھی فیضان کو دیکھنے لگا، کبھی مجھے۔ جج کہنے لگا، یہ کوئی حل نہیں ہے، بہرحال آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں کیونکہ آپ اس معاملے میں با اختیار ہیں، لیکن خدا کے لیے وجہ وہ مت بتائیں جو کہ بے بنیاد ہو۔ فیضان کہنے لگا، تو پھر آپ کر لیں نکاح۔ وہ جج 50 سے اوپر کی عمر کا تھا۔ یہ بات سن کر اس نے اپنے ماتھے پر بل ڈالے، پھر اپنے ماتھے پہ آنے والا پسینہ وہ ٹیشو سے صاف کرنے لگا۔ فیضان کہنے لگا، آپ کے تو اس سردی میں پسینے چھوٹنے لگے جج صاحب۔ ہر انسان اسے من گھڑت بات کہتا ہے، لیکن اندر ہی اندر سب کے دلوں میں یہ خوف ہے کہ اگر اس سے شادی کی تو سال بعد مر جائے گا، اور اگر کسی کو واقعی اس بات پر یقین نہیں ہے تو کر لے نکاح اور مجھے کر دے جھوٹا ثابت۔ پھر کہنے لگا، وکیل صاحب آپ کیوں اب چپ ہیں؟ ابھی تو آپ مجھے بہت دین اور شریعت بتا رہے تھے۔ آپ کا ایمان اگر اتنا ہی پختہ ہے تو آپ کر لیں اس سبز قدم لڑکی سے شادی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مجھے اپنا آپ بکاؤ مال لگ رہا تھا۔ بیرسٹر ہمدانی نے ایک نظر مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا، پھر ایک گہری لمبی سانس لی، پھر کہا، ٹھیک ہے، تم اسے 2 طلاق، میں ابھی یہیں اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، اور 1 سال بعد تمہارے سامنے بھی ضرور آؤں گا، اور وہ بھی بالکل زندہ سلامت اگر میرے اللہ نے چاہا تو، اور تمہیں میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ سبز قدم کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کسی انسان کا منحوس یا سبز قدم ہونا کسی طور پر ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ احادیث سے۔ فیضان کہنے لگا، لیکن میں بھی اپنے دعوے میں پکا ہوں، یہ لڑکی سچ میں منحوس ہے اور سبز قدم ہے۔ کمرہ عدالت میں سب لوگ بڑی دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، جیسے وہ وکیل واقعی میرے ماتھے پر لکھا سبز قدم کا لیبل اتار پھینکے گا۔ لیکن میں جانتی تھی میں منحوس ہوں۔ میں نے بچپن سے بس فیضان کے ہی خواب دیکھے تھے، اسی سے محبت کی تھی، اسی لیے میں طلاق نہیں چاہتی تھی۔ میں رونے لگی، لیکن فیضان نے جج کے سامنے مجھے طلاق دے دی۔ سامنے میری چچی ماتھے پر بل ڈالے مجھے ہی دیکھ رہی تھی، کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ میرا گھر اجڑ گیا۔ سب کے سامنے فیضان نے میرا تماشا بنا دیا تھا۔ بیرسٹر ہمدانی میرے پاس آئے، کہنے لگے، روحا آپ کو مجھ سے نکاح پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے انکار کیا کروں گی۔ بہرحال میرا نکاح بیرسٹر ہمدانی سے اسی کمرہ عدالت میں ہو گیا۔ میں آنسو بہاتے ہوئے اس شخص کے ساتھ جا رہی تھی جسے میں جانتی تک نہیں تھی، کل تک میں نے اسے دیکھا تک نہیں تھا، اور آج وہ میرا محرم بن گیا تھا۔ کمرہ عدالت سے نکلتے ہی اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جو کچھ سردی کی وجہ سے ٹھنڈا تھا اور کچھ اپنے ساتھ ہوئے اس سانحے کی وجہ سے، یوں اچانک طلاق کی وجہ سے۔ پچھلے 5 سال سے میں اس کے نکاح میں تھی، اور اس نے 1 منٹ میرے بارے میں نہیں سوچا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ آج تک کبھی میں چچا کے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی،
اور اب ایک ایسے شخص کے ساتھ جا رہی تھی جسے میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ کتنی آسانی سے فیضان نے مجھ سے اپنا ہر تعلق ختم کر دیا، مجھے بکاؤ مال سمجھ کر میری بولی لگائی کہ جسے میرے سبز قدم ہونے پہ یقین نہیں وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، وہ مجھے طلاق دے چکا تھا اور چچا کے گھر کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں کہاں جاتی؟ اگر میں اس وکیل سے شادی نہ کرتی تو کیا کرتی؟ مجھے اپنی قسمت پر بہت رونا آ رہا تھا جب وہ شخص مجھے اپنے ساتھ پارکنگ ایریا میں لے آیا، جہاں ایک پرانی سی ویسپا کھڑی تھی۔ اس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ ہوگی، اس سے کم نہیں تھی۔ کہنے لگا بیٹھ جائیے۔ اپنی ویسپا کو اسٹارٹ کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا۔ میں چپ چاپ خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ پیچھے کوئی سٹینڈ نہیں تھا جسے میں پکڑ سکتی، اس لیے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ کہنے لگا روحا مجھے کندھوں سے پکڑیں ورنہ آپ گر جائیں گی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے کندھوں کو پکڑا۔ اس وقت میرے دل کی یہ حالت تھی کہ کسی بے لگام گھوڑے کی مانند بھاگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنی گزشتہ زندگی یاد آنے لگی۔ پیدا ہوئی تھی تو میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ 4 سال کی ہوئی تو پہلی بار جب بابا کہنا شروع کیا تو باپ کا انتقال ہو گیا۔ جوائنٹ فیملی میں ہم لوگ رہتے تھے۔ دادی کہنے لگی یہ ہے ہی سبز قدم، پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی، پھر باپ کا نام لیا تو باپ چل بسا۔ جب میں نے اپنے لیے سبز قدم لفظ سنا تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ سبز قدم کسے کہتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے یہ لگنے لگا کہ میرا نام روحا نہیں، میرا نام سبز قدم ہے۔ میرے چچا نے مجھے اسکول میں داخل کروایا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، لیکن ظاہر ہے یتیم تھی، اسی لیے گھر آتے ہی میری چچی مجھے گھر کے کاموں پہ لگا دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جلدی سے برتن دھو، صفائی کرو۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بڑی مشکل سے اسٹول پہ کھڑے ہو کے برتن دھوتی تھی، جھاڑو بھی جیسے تیسے لگا لیتی تھی۔ شروع سے ہی میں خاموش طبیعت کی مالک تھی، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور کسی کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ بچپن سے مجھے یہ پتا تھا کہ میری دادی نے میرا رشتہ فیضان سے طے کیا ہوا ہے۔ وہ میرا چچا زاد تھا، اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا۔ اسکول میں ایک بار ایک لڑکی نے خواہ مخواہ مجھے تھپڑ مار دیا، کہنے لگی تم نے میری کاپی چوری کی ہے۔ اس وقت میں 4تھی جماعت میں تھی۔ میں نے کہا میں کیوں تمہاری کاپی چوری کروں گی؟ وہ کہنے لگی کیونکہ فائنل پیپر قریب آنے والے ہیں اور تمہیں ویسے بھی کچھ یاد نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی فرسٹ آتی تھی، میں نہ تو پوزیشن ہولڈر تھی اور نہ ہی فیلئر۔ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتی تھی۔ زیادہ محنت اس لیے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں بھی مجھ پر تھیں۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی، گھر کے کاموں کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ مجھے پڑھائی کا وقت بہت کم ملتا تھا۔ بس چچا کا احسان تھا کہ مجھے اسکول میں داخل کروایا تھا، اور یہ احسان چچی مجھ پر ہر روز جتاتی تھی، اور دادی کی نظر میں ویسے ہی منحوس تھی، سبز قدم تھی۔ اس لڑکی نے ساری کلاس کے سامنے مجھے چور کہہ دیا۔ میں نے اپنا بیگ پورا الٹ دیا۔ میں نے کہا دیکھو کہاں ہے تمہاری کاپی؟ اس کی کاپی میرے بیگ میں نہیں تھی کیونکہ میں نے چوری کی ہی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی تم اپنے گھر پہ چھوڑ آئی ہوگی۔ میں نے کہا دیکھو مجھ پہ جھوٹا الزام نہ لگاؤ ورنہ دیکھ لینا ٹانگ ٹوٹ جائے گی تمہاری۔ میری کلاس میں میری چچا زاد روبینہ بھی پڑھتی تھی۔ وہ اس وقت یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ میں بے حد غصے میں تھی، تو وہ لڑکی کہنے لگی ہاں ہاں تم کہو گی تو کیا میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی؟ میں تمہاری شکایت پرنسپل سے لگاؤں گی۔ کل شرافت سے اپنے گھر سے میری کاپی مجھے لا کے دے دینا۔ میں نے کہا جب میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے لا کے دوں گی؟ تم کیوں مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہو؟ روبینہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی جانے دو تم آ جاؤ۔ تو میں گھر آ گئی۔ اگلے روز جب ہم اسکول گئے تو وہ لڑکی نہیں آئی تھی۔ پتہ چلا کہ واقعی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ یہ سن کر روبینہ کی رنگت اڑ گئی۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے اسے ایسی کوئی بد دعا دی ہے۔ جب ہم گھر آئے تو روبینہ دادی کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کیا کھسر پھسر کرنے لگی۔ میں تو گھر بعد میں آتی تھی، پہلے میری چچی کے آرڈر شروع ہو جاتے تھے۔ کہتی تھی جلدی سے یونیفارم بدلو، برتن دھو،
پورا سنک بھرا پڑا ہے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر پورے کچن کے برتن دھوئے، کچن صاف کیا، جھاڑو پکڑا اور جھاڑو لگانے لگی۔ یوں تو روبینہ آتے ہی کھانا کھاتی تھی، لیکن آج پتہ نہیں دادی کے ساتھ کیا کھٹر پٹر کر رہی تھی۔ مجھے پرواہ بھی نہیں تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب تک میں پورے گھر کی صفائی نہ کر لوں چچی مجھے روٹی کھانے کو نہیں دیں گی۔ مجھے بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے کام کیا، پھر روٹی کھائی۔ آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی، اس لیے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ میں سو گئی۔ شام کو جب میری آنکھ کھلی تو میری دادی کہنے لگی، اے روحا کی بچی، ذرا ادھر تو آ میرے پاس۔ میں نے کہا چلو جی، اب دادی اپنے پیر دبائیں گی، پتہ نہیں ان کو میں ہی کیوں نظر آتی ہوں۔ میں دادی کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا جی کہیے، اب آپ نے کیا کروانا ہے؟ کہنے لگی تو نے اس لڑکی کو بد دعا دی تھی کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے۔ میں نے کہا کس لڑکی کو؟ کہنے لگی وہی جو کل تجھ سے کاپی مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا دادی وہ مجھے چور بول رہی تھی، میں نے اس کی کاپی چوری نہیں کی تھی۔ وہ کہنے لگی کمبخت، تو نے اسے کیوں دی بد دعا؟ اس بیچاری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ تجھے پتا تو ہے کہ تو منحوس ہے، پہلے تو سبز قدم تھی، اب تیری زبان بھی کالی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب دادی؟ تو دادی کہنے لگی بس جا یہاں سے، کالی زبان والی کہیں کی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر میری زبان کالی کیسے ہو سکتی ہے۔ میں جلدی سے اپنے اسٹور روم میں آئی کیونکہ میرا واحد ٹھکانہ یہی تھا۔ کاٹھ کباڑ ایک طرف پڑا ہوا تھا اور ایک طرف میری چارپائی تھی جس پہ میں سوتی تھی۔ ساتھ میں اماں کے جہیز کا پرانا ٹرنک تھا جس میں میرے کپڑے اور ضرورت کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اسٹور روم میں بس ایک ہی دیوار گیر شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے بلب جلایا، شیشے کے سامنے اپنی زبان نکال کے دیکھنے لگی۔ میری زبان تو بالکل ٹھیک تھی، ذرا بھی کالی نہیں ہوئی تھی۔ پھر دادی نے یہ کیوں کہا کہ میں کالی زبان والی ہوں؟ میں اس وقت چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی، اس لیے شاید مجھے پتہ نہیں تھا کہ کالی زبان والی کسے کہا جاتا ہے۔ میں کمرے سے باہر آئی۔ میں نے کہا دادی اماں آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ یہ سمجھ لیں کہ مجھے شروع سے جھوٹ سے چڑ تھی۔ دادی اماں کہنے لگی کمبخت ماری کل موئی، ادھر آ ذرا تجھے 2 تھپڑ لگاؤں۔ کمینی، اپنی دادی کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ کہہ کر میں نے اپنی لمبی زبان نکال کے باہر دکھائی۔ میں نے کہا کہاں ہے کالی؟ خام خواہ میں کہہ رہی ہیں کہ میں کالی زبان والی ہوں۔ میری دادی نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، کہنے لگی پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب میرے گھر میں تم نے جنم لیا تھا۔ پیدا ہوتے ہی میری بھانجی کو کھا گئی، 4 سال بعد میرے بیٹے کو بھی کھا گئی۔ دادی کی وہی تسبیح پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ ہر تیسرے دن مجھے اپنے ماں باپ کے مرنے کے طعنے اور الزامات دیتی تھیں۔ چچی کا بھی جب دل چاہتا وہ میرے منہ پر تھپڑ مار دیتی۔ جب دادی کو غصہ آتا تو میری پوری کمر سیک کے رکھ دیتی تھیں۔ ایک کے بعد ایک تھپڑ میری کمر پر یوں مارتی تھیں جیسے دھوبی کپڑے دھوتے وقت ڈنڈے مار مار کے کپڑے دھوتے ہیں۔ میں روتی دھوتی اسٹور روم میں چلی جاتی، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہونے لگی میں ڈھیٹ ہو چکی تھی۔ اب نہ تو دادی کی مار مجھ پہ اثر کرتی تھی، نہ چچی کا تھپڑ۔ جب میں 10ویں جماعت میں آئی تو میری عمر 16 سال تھی۔ تب میری سوچ اور جذبات کچھ بدلنے لگے، جیسے ہر لڑکی کے بدلتے ہیں۔ ظاہر ہے بچپن سے لڑکپن میں آ چکی تھی۔ میری دوستیں کبھی کسی ڈرامے کے ہیرو کی بات کرتی، کبھی کسی ڈائجسٹ کی، تو کبھی اپنے کسی کزن کا قصہ لے کر بیٹھ جاتی، کبھی کسی پڑوسی لڑکے کا کہ وہ دکھنے میں ایسا ہے ویسا ہے، خوبصورت ہے۔ میری دوست شازیہ مجھ سے کہنے لگی یار تمہاری زندگی میں کوئی لڑکا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب لڑکا؟ وہ کہنے لگی کہ کوئی اچھا نہیں لگتا تمہیں، اتنی پیاری تو ہو تم۔ میں نے کہا مطلب وہ والا اچھا جس سے شادی ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا نہیں یار مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ بچپن سے دادی نے میرا رشتہ میرے کزن سے طے کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی تو کیا تمہیں اپنا کزن بھی اچھا نہیں لگتا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں، میں نے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی عجیب لڑکی ہو تم۔ میں نے کہا اس میں عجیب کیا ہے، ایک شادی تو ہونی ہے تو ہو جائے گی، ابھی میں چچی کے گھر میں سارے گھر کا کام کرتی ہوں، بعد میں بھی یہی سب کرنا پڑے گا۔ تو وہ کہنے لگی یہ سب چھوڑ،
ارے اپنے منگیتر سے باتیں کیا کر۔ میں نے کہا اس کھڑوس سے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے ایک نمبر کا پاگل ہے وہ۔ وہ کہنے لگی کیوں، کیا ہوا؟ تو میں نے کہا ہر وقت ستاروں کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ وہ کہنے لگی ہاؤ سویٹ۔ میں نے شازیہ کی کمر پہ ایک تھپڑ مارا۔ میں نے کہا اس میں سویٹ والی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ستاروں کی باتیں کرتا ہے، چاند سے تمہیں مشابہ کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ والی باتیں نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگی پھر؟ میں نے کہا اس کا یقین ہے ستاروں پر، کہتا ہے ستاروں کی چال آج الٹی ہے، آج یہ نہیں کھاؤں گا، آج باہر نہیں جاؤں گا، کچھ عجیب و غریب سا ہے۔ وہ کہنے لگی لو جی، اس میں عجیب و غریب کیا ہے؟ اچھا ہے اگر وہ ایسا سوچتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو باولا سا لگتا ہے۔ شازیہ ہنسنے لگی، کہنے لگی اصل میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لڑکیاں آج کل کیا کیا سوچتی ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ ارے تمہارا منگیتر ہے، تمہیں اسے احساس دلانا چاہیے، اس سے ایسی ایسی باتیں کیا کرو کہ تمہارے لیے تحفے لایا کرے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو دیکھوں گی کر کے۔ بہرحال کچھ عمر کا تقاضا تھا اور کچھ بدلتے جذبات۔ میں نے فیضان کو دوسری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اسی شام کی چائے میں اسے کمرے میں دینے گئی۔ میں نے اسے چائے دی۔ اس وقت بھی وہ بیٹھا موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہا تھا کہ کس اسٹار کے لوگ کس مزاج کے ہوتے ہیں اور یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ بڑی دلچسپی سے وہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے چائے کا کپ اس کے پاس رکھا۔ میں نے کہا یہ تم کیا پڑھتے رہتے ہو؟ وہ بس مجھ سے 3 سال ہی بڑا تھا۔ کہنے لگا تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو، سمجھی؟ میں اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یہ کسے پڑھتے رہتے ہو ہر وقت؟ تو فیضان کہنے لگا کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگا بولو۔ میں نے کہا کیا رات کو مجھے ایک چاکلیٹ لا دو گے؟ میری بات سن کر اس نے کتاب پیچھے کی اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا ایسے ہی، میرا دل چاہ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوئے وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے لا دوں گا۔ یہ سن کر میں بڑی خوش ہوئی۔ میں نے کہا تم سچ مچ مجھے چاکلیٹ لا کے دو گے نا؟ کہنے لگا ہاں لا دوں گا، اب میرا سر مت کھاؤ، جاؤ یہاں سے۔ شام کو اس نے واقعی مجھے چاکلیٹ لا کے دے دی۔ میں بڑی خوش ہوئی اور پھر ایسا اکثر ہونے لگا۔ میں جب بھی اس سے کچھ منگواتی تو وہ چپ چاپ مجھے لا دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے میری فرمائش بھی پوری کر دیتا ہے۔ عید پہ کبھی بھی چچی نے مجھے نئے کپڑے نہیں لے کر دیے تھے۔ آج تک میں نے ہمیشہ روبینہ کی اترن ہی پہنی تھی۔ میں کالج میں آ گئی۔ کالج کی لڑکیوں کی باتیں ہی الگ تھیں، سب کا کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ تھا۔ میرے دل میں آہستہ آہستہ فیضان کی محبت بڑھنے لگی۔ میں نے عید سے چند روز پہلے اسے کہا کہ کیا تم مجھے چوڑیاں لا دو گے اور ساتھ میں مہندی؟ تو وہ کہنے لگا وہ کیا کرنی ہے تم نے؟ میں نے کہا میں لگاؤں گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے لا دوں گا۔ اس نے مجھے رات کو ہی چوڑیاں اور مہندی بھی لا دی۔ مجھے لگا جیسے میں سارے جہان کو تسخیر کر چکی ہوں۔ مجھے لگا شاید فیضان مجھ سے محبت کرتا ہے، جیسے مجھے پتا ہے کہ میں اس کی منگیتر ہوں، اسے بھی پتا ہوگا کہ اس کی شادی مجھ سے ہونی ہے، اسی لیے وہ میرا خیال رکھتا ہے۔ اسی رمضان ہماری دادی بہت بیمار رہنے لگی، اسی لیے چچا سے کہنے لگی کہ ایسا کرو عید پر فیضان اور روحا کا نکاح پڑھوا دو۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اچھا ہے یہ فرض بھی اپنے سامنے پورا کروا دوں۔ اس بات پر نہ تو فیضان کو کوئی اعتراض تھا، نہ میرے چچا کو، اور نہ ہی چچی کو، حالانکہ چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، لیکن پھر بھی میرا نکاح عید کے تیسرے دن فیضان سے طے کر دیا گیا۔ اس دن بھی مجھے روبینہ کی ہی فینسی میکسی پہنائی گئی جو اس نے اپنے ماموں کی شادی پہ بنوائی تھی۔ بہرحال میں خوش تھی کہ چلو اچھا ہے، اب میں اس گھر کی بہو بن گئی ہوں تو مجھے عزت ملے گی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، نہ تو دادی مری اور نہ ہی میری چچی کا رویہ مجھ سے بدلا۔ میں اس وقت 12ویں جماعت میں تھی۔ فیضان نوکری ڈھونڈ رہا تھا، لیکن جہاں بھی جاتا تھا تو اسے انکار ہو جاتا تھا۔
نکاح کے بعد بھی فیضان کا مزاج ویسے کا ویسا ہی تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے کوئی رومانوی بات کی ہو یا کبھی کوئی پیار محبت والا جملہ بولا ہو یا میرے لیے کوئی خاص تحفہ لایا ہو۔ پچھلے 3 مہینے سے وہ نوکری کے چکر میں اچھا خاصا خوار ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ دادی کے پاس جا کے بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ کی سبز قدم پوتی کی نحوست میری زندگی میں شروع ہو چکی ہے۔ جب سے میرا نکاح ہوا ہے جہاں جاتا ہوں انکار سننے کو ملتا ہے۔ یہ سن کر تو دادی بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی مجھے تو لگا تھا کہ یہ بڑی ہو گئی ہے تو اب اس کی نحوست بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ مجھے یہ کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ جڑنے والا رشتہ دوسروں کو بھی پریشان کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا دادی اگر مجھے 1 مہینے تک اور نوکری نہیں ملی تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر میرا دل بجھ کے رہ گیا۔ یہ بات چچا نے بھی سن لی تو وہ اسے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے خبردار جو تم نے کوئی ایسا الٹا سیدھا کام کیا تو تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ وہ کہنے لگا جب سے میری اس سے منگنی ہوئی ہے میرے ستاروں کی چالیں بدل گئی ہیں، اس کا میری زندگی میں آنا ٹھیک نہیں ہے۔ بابا آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میرے چچا کہنے لگے تمہاری کتابوں کو میں آگ لگا دوں گا، تم کیا اوٹ پٹانگ پڑھتے رہتے ہو۔ 1 مہینے کے بجائے 6 مہینے اور گزر گئے لیکن اسے نوکری نہیں ملی۔ پھر میرے چچا نے اپنے کسی جان پہچان والے سے اس کی نوکری بینک میں لگوا دی، لیکن تنخواہ بہت کم تھی۔ ایک دن وہ بڑے غصے سے گھر میں داخل ہوا، آیا بھی کافی دیر سے تھا۔ چچی نے کہا کہ تم کہاں رہ گئے تھے؟ کہنے لگا موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی، دھکا مار کے لایا ہوں اسے یہاں تک۔ پھر پتہ نہیں کیوں مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں کچن میں چلی گئی، پھر چچی سے کہنے لگا اماں جب سے آپ نے میرا اس کے ساتھ نکاح کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا پریشان ہو گیا ہوں۔ چچی کہنے لگی چپ رہو، تم نے تو اپنی دادی کی باتوں کو زیادہ ہی اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے۔ وہ کہنے لگا کچھ دن پہلے میں نے قسطوں پہ یہ نئی موٹر سائیکل نکلوائی ہے اور آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں۔ کیا نئی موٹر سائیکل اتنی جلدی خراب ہوتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے ستارے پڑھے ہیں، اس میں صاف لکھا ہے کہ نئے ساتھی کو آپ نے اپنی زندگی میں لا کر اچھا نہیں کیا، وہ آپ کے لیے بالکل بھی موافق نہیں ہے۔ اب آپ کو ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور دیکھ لیں میں ناکامیوں کا ہی منہ دیکھ رہا ہوں۔ ایک فیضان ہی تھا جو مجھ سے اس طرح کی باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن اب اس نے بھی شروع کر دی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا وہ ہمیشہ یہی بتاتا کہ آج میرے ساتھ یہ برا ہو گیا وہ برا ہو گیا۔ اب تو مجھے بھی یہ لگنے لگا تھا کہ جیسے میں واقعی سبز قدم ہوں۔ وقت آگے بڑھنے لگا، اب تو روبینہ کی بھی شادی ہو چکی تھی، لیکن فیضان تھا کہ رخصتی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ چچا جب بھی رخصتی کی بات کرتے تو وہ ہتھے سے اکھڑ جاتا۔ وہ کہنے لگتا کہ میں رخصتی نہیں کروں گا، یہ ساری زندگی میرے نام پہ بیٹھی رہے یا پھر مجھ سے طلاق لے لے۔ 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، پتہ نہیں اس کے دماغ میں یہ باتیں کیوں بس گئی تھیں کہ میں ہمیشہ اس کے لیے نقصان کا ہی باعث بنوں گی۔ ایک بار جب گھر آیا تو کہنے لگا وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ چچی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگا ابھی اپنا ہاتھ دکھا کے آیا ہوں اماں، ابھی میری شادی اس کے ساتھ ہوئی تو میں 1 سال بعد مر جاؤں گا۔ یہ سن کر چچی کا ہاتھ دل کے مقام تک گیا۔ میری دادی بھی پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگا اب تو کبھی اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ دادی کہنے لگی تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ارے ہاتھ دکھانا اچھا نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن میں مانتا ہوں ان باتوں کو، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ دادی آپ خود اسے سبز قدم کہتی تھی تو میرے گلے کیوں ڈال رہی ہیں؟ پہلے اس نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو مار ڈالا، پھر اپنے باپ کو مار ڈالا، اب یہ مجھے بھی مار ڈالے گی۔ میں کسی قیمت پر اس سے شادی نہیں کروں گا۔ جب سے یہ میری زندگی میں آئی ہے کبھی میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی مجھے بینک میں ہونے والے نقصان کی بھرپائی کرنی پڑتی ہے۔ سب کہتے ہیں پیسے اس نے غائب کیے ہیں، حالانکہ میں پوری ایمانداری سے کام کرتا ہوں، لیکن جب بھی پیسے کم ہوتے ہیں میری تنخواہ میں سے پیسے کٹ جاتے ہیں۔ میں اسے کبھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، یہ میرے لیے واقعی سبز قدم ہے۔ وہ کہنے لگا میں اسے طلاق دوں gara۔ یہ سن کر میں پہلی بار وکیل کے پاس گئی۔ 1 مہینے بعد وہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد وہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا۔
اس سے یہ پوچھا کہ اگر میں نے اپنے شوہر پر مقدمہ کرنا ہو تو کیسے کروں؟ وہ کہنے لگا کس بات پہ مقدمہ کرنا ہے؟ میں نے کہا مجھے طلاق نہیں چاہیے اور میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، لیکن میرے پاس وکیل کو بھرنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس وکیل نے میری ساری بات سنی، مجھ سے کہا کہ سرکاری وکیل بھی جج مہیا کرتا ہے۔ بہرحال آج میں اپنا کیس بھی ہار گئی۔ میں بد نصیب تھی شاید، اسی لیے میری سوچوں کا یہ تسلسل اس وقت ٹوٹا جب اس وکیل کی ویسپا سامنے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ لو جی، اب میری نحوست اس وکیل پر بھی پڑ چکی تھی، کیونکہ سڑک پر وہ وکیل خون سے